بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی جبکہ باقی سارے لوگ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک خبر چلی جسے سن کر سب ایک دم پریشان ہو گئے۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے گھر کے قریب ہی بنے ایک چھوٹے سے پارک جس کے قریب ایک درخت تھا، وہاں پولیس کو ایک لڑکی کی کٹی پھٹی لاش ملی۔ یہ سنتے ہی اس نے صفائی کرنا چھوڑ دی اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ کچھ دنوں سے اسے نہ جانے کیوں عجیب سے خواب آ رہے تھے۔ وہ خود کو اسی درخت کے قریب کھڑا ہوا پاتی۔ آج یہ خبر سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، جبکہ گھر کے باقی افراد بیٹھے اسی لڑکی کی ذات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ نہ جانے کون ہوگی، کہاں سے آئی ہوگی، اس کے گھر والوں کا کیا ہوا ہوگا، جبکہ وہ گم سم بیٹھی اپنے خوابوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک دم اس کے دل میں ایک خیال آیا، کہیں اس کے ساتھ بھی اس لڑکی کے جیسا حال نہ ہو۔ اینکر مزید بول رہی تھی، پولیس نے تفتیش کی ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ لڑکی کا قاتل کون ہے، لیکن لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل گیا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر بے حد نشانات تھے جس کی وجہ سے اس کے چہرے کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی سے لڑکی کے شوہر نے اسے پہچان لیا۔ اس خبر نے نہ صرف سارا کے دل میں بلکہ سب کے دل میں ہی خوف پیدا کر دیا تھا۔ پورا محلہ اس خوف کے زیر اثر آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی خبر ختم ہوئی، چچی کی نظر سارا پر پڑی اور وہ شروع ہو گئی، تم کیا یہاں پر بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں میں نے کہا بھی تھا صفائی کرو، تمہیں تو آرام کا موقع چاہیے بس، حرام خور کہیں کی۔ چچی کی بات سن کر وہ ایک دم اٹھی۔ اپنے لیے ایسا نام سن کر اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ غصہ پی گئی کیونکہ وہ بڑوں کا احترام کرنا جانتی تھی، کیونکہ اس کی پرورش ایک عظیم معنی کی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ہی سال پہلے اس کے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ اپنے چچا کے پاس آ گئی۔ اس کے اپنے گھر کو بیچ کر چچا نے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ یہ بات کسی بھی طرح چچی کو قابل قبول نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سارا کی ساری دولت کو ہتھیا لیں۔ اس کی ماں کے زیورات بھی سارا کے اپنے ہی لاکر میں محفوظ تھے اور یہ بات چچی کو مزید غصہ دلاتی۔ نہ جانے کیوں انہیں سارا سے پہلے دن سے ہی نفرت تھی۔ کبھی تو خاموش ہو جایا کرو، ہمیشہ لڑکی کو ڈانٹتی رہتی ہو۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنی زبان پر قابو رکھا کرو۔ چچا نے چچی کو ڈانٹ کر اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ سارا بھی سر جھکا کر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ اس کا دھیان آج چچی کی طرف نہیں بلکہ اس خبر کی طرف تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اور دن بھر کام کرنے کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، دو دوست گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اچانک اسی درخت کے قریب انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ آج کی خبر سے وہ دونوں انجان تھے، اس وجہ سے اس لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے گاڑی روک لی۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، جس نے سفید رنگ کا ماڈرن لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ دونوں اس لڑکی کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے۔ وہ دونوں ہی بہت حسن پرست تھے اور عیاش آدمی تھے۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج میں آفس سے بہت لیٹ ہو گئی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کوئی بھی گاڑی نہیں ملی۔ میں نے اپنے گھر پیدل جانے کا سوچا ہے اور چل پڑی، لیکن کافی چلنے کے بعد بھی میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائی۔ میں کافی تھک چکی ہوں، کیا تم لوگ مجھے میرے گھر پر چھوڑ سکتے ہو؟ میں تم لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ اس لڑکی کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ دونوں نے فوراً اسے چھوڑنے کی حامی بھر لی۔ وہ لڑکی ایک نزاکت سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور انہیں راستہ سمجھانے لگی۔ اس راستے پر وہ دونوں پہلے کبھی بھی نہیں گئے تھے۔ گاڑی دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئی۔ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک دوست نے پوچھا۔ میں ایک بدروح ہوں، اس لڑکی نے آواز موٹی کر کے کہا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، مجھے کچھ نہ کہنا، میں اپنے ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہوں، میرے پیچھے ان کا کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک دوست ڈرامہ کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر اچانک لڑکی کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ اس کے چہرے پر ایک بے حد مکروہ مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ دوسرا دوست اپنے دوست کی حرکتوں پر ہنسنے لگا۔ بدروح اس قدر خوبصورت نہیں ہوتی، دوسرے دوست نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے دیکھ کر کہا۔ کیا پتا میں نے روپ بدلا ہو؟ اس بار اس کا لہجہ بہت پراسرار تھا۔ اس کی بات سن کر دونوں دوست چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔
اگر تم اس وقت ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو تو تم ناکام ہو گئی ہو، کیونکہ ہمیں ایسی چیزوں پر نہ تو یقین ہے اور نہ ہی ہم ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ تمہارا گھر کتنا دور ہے؟ بس تھوڑا اور دور۔ وہ تقریباً جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ سامنے ہی انہیں ایک بے حد خوبصورت گھر بنا دکھائی دیا۔ تم نے اس جنگل میں کیوں گھر بنایا ہے؟ علی نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ یہاں پر تنہائی اور سکون ہے اور مجھے سکون میں رہنا پسند ہے۔ تمہارے ساتھ اور کون رہتا ہے؟ علی نے اس سے کہا۔ میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ گھر سے تھوڑی ہی دور تھے کہ اچانک گاڑی رک گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ علی جھنجھلا کر گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے جب بونٹ اٹھا کر دیکھا، گاڑی کا سارا انجن تباہ ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر اس نے سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ لڑکی فکر مندی سے بولی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ فکر کی ضرورت نہیں ہے، آج کی رات تم میرے گھر میں ہی گزار لو، صبح ہوتے ہی تم دونوں یہاں سے چلے جانا، اس لڑکی نے پیشکش کی۔ دونوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں اس کی بات پر رضامند ہو گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر اندر سے بھی بے حد خوبصورت تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اور پراسراریت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دم دونوں کو بے سکونی ہونے لگی۔ تم دونوں یہاں بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ دونوں نے اسے فوراً منع کر دیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہم نے واقعی ٹھیک کیا ہے؟ یہاں آ کر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، علی نے سارم کو کہا۔ فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم کیا ایک لڑکی سے ڈر جائیں گے؟ ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا ہی نہیں ہے۔ خیر، کون سا ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا تم ہمیں ہمارا کمرہ دکھا سکتی ہو؟ علی نے اس سے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ انہیں دوسری منزل پر بنے ایک کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ بھی بے حد نفیس اور خوبصورت تھا۔ دونوں نے اس کے ذوق کی داد دی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب علی کو شدید پیاس لگی۔ کمرے میں پانی موجود نہیں تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ سارم کو اٹھائے، پھر اس نے کہا کیا ضرورت ہے، خود ہی نیچے جا کر پانی پی لیتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ ہر طرف عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک خوف کی ایک لہر علی کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی، لیکن وہ بار بار اس احساس کو جھٹلا رہا تھا۔ کچن میں جا کر جیسے ہی اس نے پانی کا گلاس پکڑا، اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ وہ ایک دم خوف سے پلٹا، لیکن پھر پرسکون ہو گیا کیونکہ پیچھے وہی دوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لڑکی فکر مندی سے علی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تمہیں اس قدر پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ مجھے اچانک پیاس لگی، اس وجہ سے نیچے آ گیا۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، اس لڑکی نے علی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اور مجھے شدید پیاس بھی لگی ہے۔ اس بار اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ تو تم بھی پانی پی لو۔ علی نے فوراً پانی کا گلاس بھر کر اس کے حوالے کیا، لیکن اس پر اس لڑکی نے خونخوار نظروں سے علی کو دیکھا۔ یہ پانی میری پیاس نہیں بجھا سکتا، مجھے خون چاہیے۔ اچانک اس کی آواز ایسے ہو گئی جیسے بہت سارے مرد اکٹھے بول رہے ہوں۔ علی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے چند سیکنڈ سے پہلے ہی علی کی پشت سے اس کا کلیجہ نکال لیا۔ علی زمین پر جا کر گرا، اس کا وجود تڑپ رہا تھا۔ چند لمحے بعد ہر طرف سکون چھا گیا۔ جب تک وہ تڑپتا رہا، تب تک وہ اس کا خون پیتی رہی۔ اس کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہ بے دردی کے ساتھ اس کا کلیجہ چبانے لگی۔ اس کا چہرہ بگڑ کر ایک بدصورت ڈائن کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ سارم پرسکون نیند سو رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا، وہاں پر علی نہیں تھا۔ اسے علی کی فکر ہونے لگی۔ وہ علی کو ڈھونڈتا ہوا باہر نکل آیا، لیکن اسے کہیں بھی علی دکھائی نہیں دیا۔ اچانک اسے ایک چھوٹی سی بچی دکھائی دی جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جو سارم کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سارم حیران ہوا کہ یہ بچی کہاں سے آ گئی۔ اس لڑکی نے تو بولا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بچی سارم کو دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ سارم نے اسے کہا، میری بات سنو، لیکن وہ بھاگنے لگی۔ سارم بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ بچی ایک کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رکی اور پھر اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب سارم پیچھے آیا، اس نے دیکھا کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ پھر وہ بچی اندر کیسے گئی؟ اچانک اپنے پیچھے بنے کمرے سے اسے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ جیسے ہی اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، اسے لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ وہی لڑکی اس کے دوست کو بے دردی سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔
علی اس کے بچپن کا دوست تھا۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور غصے سے اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سارم کی آواز سن کر اس لڑکی نے چہرہ اٹھایا اور غصے سے اسے گھورنے لگی، جیسے سارم کی مداخلت اسے پسند نہ آئی ہو۔ سارم نے جیسے ہی اس پر حملہ کرنا چاہا، اسے یوں لگا جیسے وہ ہوا میں ہی رک گیا ہو۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وجود حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو بے بس دیکھ کر وہ لڑکی دوبارہ ہنسنے لگی اور بالکل ویسے ہی اس کا کلیجہ بھی نکال لیا جیسے اس کے دوست کا نکالا تھا۔ اگلے دن پورے شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی خوفزدہ تھا۔ پولیس کسی کو بھی قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ صبح انہیں اسی درخت کے قریب 2 دوستوں کی لاشیں ملی تھیں، جن کی حالت بے حد خراب تھی، جن کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے، جنہوں نے ان کے چہرے کی تصدیق کو مشکل بنا دیا تھا، جبکہ اس کے جسم کے کچھ حصوں سے گوشت غائب تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں بری طرح نوچا ہو۔ ان کی حالت بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے ملنے والی لڑکی کی لاش کی تھی۔ پولیس سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کون کر رہا ہے۔ انہیں اس بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا، جبکہ اب یہ ایک کے بعد تیسرا قتل تھا۔ یہ کسی درندے کا کام بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر درندہ ہوتا تو وہ پوری طرح نوچ کر کھاتا، جبکہ چہرے پر لگے کٹ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ کسی نے ان پر تشدد کیا ہو۔ یہ کسی انسان کا ہی کام ہو سکتا تھا، لیکن اس انسان کا پتہ چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ پورے شہر میں جگہ جگہ پولیس کے ناکے لگے ہوئے تھے، ہر انسان سے تفتیش کی جا رہی تھی، لیکن قاتل کا سراغ ملنا ایک مشکل امر ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارا کے گھر میں بھی پہنچ گئی۔ سارا کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ رات کو ہی اس نے خواب میں اس درخت کے قریب کچھ عجیب و غریب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور پوری رات بے چینی کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ سارا بالکل گمسم ہو گئی اور کام چھوڑ کر اس بارے میں سوچنے لگی۔ چچی کو تو موقع چاہیے تھا اس کی بے عزتی کرنے کا۔ جیسے ہی انہوں نے سارا کو رکے ہوئے دیکھا، انہوں نے ایک تھپڑ سارا کی کمر پر زور سے لگایا، جس کی وجہ سے سارا ہوش کی دنیا میں آئی۔ اپنی کمر پر تکلیف کے شدید احساس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تجھے کیا لگتا ہے صرف تجھے ہی غم ہے ان لوگوں کا؟ ارے ہمیں بھی غم ہے، لیکن ہم تیری طرح ان کی یادوں میں کھو نہیں جاتے۔ کہیں تو ان لڑکوں کو جانتی تو نہیں تھی جس کی وجہ سے تجھے زیادہ ہی دکھ ہو رہا ہے؟ اچانک چچی نے ایسی بات کہی۔ سارا نے ڈر کر فوراً نہ میں سر ہلایا۔ نہیں چچی، میں کسی کو بھی نہیں جانتی، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اب ٹس سے بہانا بند کرو، جلدی سے کام کرو۔ گھر میں ایک چچا ہی تھے جو سارا کے ساتھ اچھے تھے اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ باقی چچی اور ان کی دونوں بیٹیوں کا رویہ سارا کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ ان کی غلام ہو۔ اگلا دن پورے گھر میں خوشی کا سما تھا۔ چچی اور ان کی بیٹیاں بے حد خوش تھیں، لیکن کوئی بھی سارا کو اس خوشی میں شریک نہیں کر رہا تھا۔ سارا کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسے ہی چچا واپس آئے، سارا ان سے ملنے کے لیے گئی اور ساتھ ہی سارا نے پوچھ لیا کہ سب اتنے خوش کیوں ہیں۔ چچا نے اسے بتایا، دراصل میری کمپنی کی طرف سے پوسٹنگ ہو گئی ہے دبئی میں۔ مجھے کچھ عرصے کے لیے دبئی رہنا ہے۔ سیلری پیکیج بہت اچھا ہے، باقی تمام سہولیات بھی مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے سب خوش ہیں۔ مجھے 2 سال کے لیے دبئی جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سارا ایک دم پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ چچا، جب آپ چلے جائیں گے پیچھے میرے ساتھ کیا ہوگا آپ کو تو پتہ ہے۔ ابھی سے چچی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، پیچھے تو یہ مجھے اپنے گھر سے ہی نکال دیں گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ چچا اپنی بیوی کی عادتوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اپنی بھتیجی کے ساتھ اس کا رویہ وہ اپنے سامنے دیکھ چکے تھے، لیکن جانا چچا کی مجبوری تھی۔ اس لیے انہوں نے سارا کو تسلی دی کہ تمہارے ساتھ کوئی کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں نا، میں نے تمہاری چچی کو کہہ دیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہوئی تو میں اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ 2 دن کے بعد چچا نے چلے جانا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوران چچی کا رویہ سارا کے ساتھ بالکل اپنی بیٹیوں جیسا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھیں جیسے سارا ان کی اپنی ہی بیٹی ہو۔ معصوم سارا یہی سمجھتی رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب چچی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں کریں گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بھی ان کی ایک چال ہے۔ چچی کی بیٹیوں نے بھی سارا کو اپنی بہن بنا لیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ صرف چچا کے سامنے کر رہی تھیں۔
وہ واقعی میں ڈر گئی تھیں کہ کہیں وہ سارا کو اپنے ساتھ لے کر ہی نہ چلے جائیں۔ رات کو چچا کی فلائٹ تھی، ان کے جانے کی دیر ہی تھی کہ چچی کا رویہ ایک دم سارا کے ساتھ سخت ہو گیا۔ رات کو کھانا میز پر رکھتے ہوئے اچانک ایک برتن سارا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ برتن گرنے کی دیر تھی، چچی غصے سے اٹھی اور ایک تھپڑ سارا کے منہ پر دے مارا اور اسے بولا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تمہاری ہمارے گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتنے عرصے سے میں تمہیں برداشت کر رہی تھی، لیکن اب یہ سب میری بس سے باہر کی بات ہو گئی ہے۔ چچی کی بات سن کر سارا بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کہیں اور جا سکتی۔ اس نے چچی کی منتیں کرنی شروع کر دیں۔ خدا کے لیے چچی ایسا مت کریں، مجھ پر رحم کریں، صرف آج کی رات مجھے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دے دیں، صبح ہوتے ہی میں خود یہاں سے نکل جاؤں گی، میں خالہ کے گھر چلی جاؤں گی یا انہیں بلا لوں گی کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یہ سن کر چچی مزید تپش میں آ گئی۔ تو کیا سب کے سامنے ہماری بے عزتی کروانا چاہتی ہے؟ انہوں نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ سارا کافی دیر روتی رہی اور دروازہ بجاتی رہی، لیکن چچی بے رحم بن چکی تھی۔ انہیں سارا کی کسی بھی بات پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ان کی بیٹیاں بھی اندر ہی اندر بہت خوش تھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارا سے جان چھوٹ گئی۔ سارا ابھی تک دروازے کے باہر کھڑی تھی، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک گلی میں کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں، جس نے اس کے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس کے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ زیادہ دیر یہاں پر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب چچی کچھ بھی ہو جائے گا، اب دروازہ نہیں کھولیں گی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی کشش ہے، کوئی چیز ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھی، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے وہ اسی درخت کے قریب آ کر رک گئی جہاں سے اس نے بہت سی وارداتوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اب لوگوں نے یہاں سے شام کے بعد گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ جو بھی رات کے وقت یہاں سے گزرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں سارا کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے وجود کا حصہ بن رہی تھی۔ اسے غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کا دل خوف سے خالی تھا۔ پولیس نے بھی لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ رات کے وقت یہاں سے نہ گزرا کریں۔ ایک دو بار پولیس نے یہاں رات رک کر دیکھا، لیکن اس رات کوئی بھی حادثہ پیش نہ آیا۔ یوں بدروح پر سے بھی پولیس کا دھیان اٹھ گیا۔ اگر بدروح ہوتی تو انہیں بھی ضرور کوئی نقصان پہنچاتی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کسی انسان کا ہی کام ہے۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ سردی نہیں تھی، لیکن سارا کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں پر کیوں کھڑی ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک اندیکھی طاقت نے اسے روک رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے جسم پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہو۔ اس نے خود کو اس طاقت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر مزید حاوی ہونے لگی۔ اچانک اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ سارا کے سارے بال کھل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا گری۔ سارا کے تمام احساسات اور جذبات اب مر چکے تھے۔ اس کی تمام کیفیات نے دم توڑ دیا تھا۔ اچانک سارا نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس بدروح نے سارا کے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس بدروح کے لیے اب اپنا بدلہ لینا آسان ہو گیا تھا۔ اسے ایک لمبے عرصے سے ایسے وجود کی تلاش تھی جو مایوس تھا اور جس کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ ایسے وجود پر ہی قبضہ کر کے وہ اپنے انتقام لے سکتی تھی، اور آج اسے یہ وجود سارا کے روپ میں مل گیا تھا۔ ایک دم سارا زمین پر سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نارمل انسانوں کی طرح ہو گیا، کیونکہ 3-4 لوگ اس کی طرف آ رہے تھے۔ لیکن اچانک سارا کی آنکھیں آگ بگولا ہونے لگیں۔ ان لوگوں نے اس طرف آنے کی بجائے اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ اس درخت کی حقیقت کے بارے میں جان چکے تھے۔ آج سارا کو شکار اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس طرف آ جائیں، لیکن وہ لوگ اپنا راستہ تبدیل کر گئے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ پورا شہر سویا ہوا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ چند گھروں کے چند ہی کمرے روشن تھے۔ یہ یقیناً وہ لوگ تھے جو اپنے مستقبل کے لیے فکر مند تھے۔ ایسے میں ایک وجود تاریکی میں چلتا جا رہا تھا۔ چال ڈھال سے وہ کسی لڑکی کا وجود لگ رہا تھا۔ اچانک تھوڑی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ روشنی پڑتے ہی اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ وہ سارا تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل تھا اور اس کی چال بھی بدلی ہوئی تھی۔
اس کے چہرے کے تاثرات بے حد سخت تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے جو بھی اس کی راستے میں آئے گا وہ اسے کچل کر رکھ دے گی۔ اچانک راستے میں کتے اسے دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ انہیں دیکھ کر سارا ایک دم طیش میں آئی اور چند ہی لمحوں میں ان کا صفایا کر دیا۔ یوں پوری گلی میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اب سارا کا رخ ایک گھر کی طرف تھا۔ بہت تیزی سے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور جیسے ہی سارا اندر داخل ہوئی دروازہ ویسے ہی بند ہو گیا۔ سارا نے پورے گھر کی طرف نظریں دوڑائیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں کچھ سکین کر رہی ہوں اور کسی کا پتہ چلا رہی ہو۔ اچانک اس کی نظریں ایک کمرے کے سامنے جا کر رکیں۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے دہشت ٹپکنے لگی۔ سارا خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں قدرے ادھیڑ عمر عورت بستر پر سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سارا آگ بگولا ہو گئی۔ اسے وہ تمام زیادتیاں یاد آنے لگیں جو اسے مارنے سے پہلے اس کے ساتھ اس کی ساس نے کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ نئی نئی اس گھر میں آئی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی جب اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ کام کاج کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی۔ ایک بار جب اس سے روٹی جل گئی تھی، اس کی ساس نے اس کا ہاتھ گرم توے پر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ وہ کافی دیر روتی رہی، تڑپتی رہی، جلن بہت زیادہ تھی، اسے آرام نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی ساس نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تو دور کی بات، اسے ہاتھ پر لگانے کے لیے کوئی دوا بھی نہ دی تھی۔ اس دن اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا۔ پوری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ صبح اس کے ہاتھ پر ایک بہت بڑا چھالا بن گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی ساس نے اس سے سارے گھر کے کام کروائے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی سارا کی آنکھیں پھر سے لال ہو گئیں۔ اسے ایک اور بات یاد آئی۔ جب کپڑے دھو دھو کر اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، مزید کپڑے دھونا اس کے بس سے باہر کی بات تھی، جبکہ گھر میں واشنگ مشین بھی تھی۔ وہ واشنگ مشین اسے کبھی بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی ساس نے جان بوجھ کر ایک سفید جھوڑا اسے دھونے کے لیے دے دیا۔ سارا جانتی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ اگر اس نے یہ جوڑا دھویا تو وہ خراب ہو جائے گا اور مار اسی کو پڑے گی۔ سارا نے اپنی ساس کو ابھی کہا ہی تھا کہ میں نے یہ جوڑا دھویا تو یہ خون سے گندا ہو جائے گا۔ اس کی ساس نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور اسے بری طرح پیٹ کر رکھ ڈالا۔ اس کی کمر پر اس نے اس کے شوہر کی بیلٹ سے مارا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی کمر پر نشان پڑ گئے تھے بلکہ درد سے وہ کئی دن اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک آمنہ بیگم کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں گھور رہا ہو۔ احساس بہت شدید تھا۔ ایک دم آمنہ بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی خوف کی ایک لہر ان کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ انہوں نے دیکھا ان کے سامنے ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی، جس کی عمر تقریباً 16 سال کے قریب تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ زور سے بولی، اے لڑکی، کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ میں تمہاری موت ہوں اور بہت جلد تمہیں اس دنیا سے آزاد کرنے کے لیے آئی ہوں، وہ لڑکی پراسرار آواز میں بولی۔ یہ بات سنتے ہی آمنہ بیگم خوف سے کانپنے لگی۔ انہیں ہمیشہ سے ہی موت سے ڈر لگتا تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ، میری مدد کرو، کوئی سنتا ہے مجھے؟ اور اپنے گھر والوں کو آوازیں دینے لگی، لیکن کوئی بھی ان کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ آمنہ بیگم کی یہ حرکت دیکھ کر وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ تم جتنی مرضی آوازیں دے دو، لیکن کوئی بھی تمہاری آواز نہیں سن سکے گا۔ ایک میں ہی ہوں جو تمہیں سن سکتی ہوں، اور میں تو صرف یہاں پر تمہاری تکلیف سے نکلی ہوئی چیخیں سننے کے لیے ہی آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی آمنہ بیگم کی طرف لپک پڑی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن اچانک اس لڑکی کا چہرہ بدلا اور اس کی جگہ جو چہرہ آیا اسے دیکھ کر آمنہ بیگم کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان ان کے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ یہ ان کی بہو کا چہرہ تھا جس پر انہوں نے ہمیشہ بے انتہا تشدد کیے تھے۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر وہی تشدد کے نشانات تھے۔ اب وہ بدروح بن چکی تھی اور ان سے اپنا بدلہ لینے کے لیے آئی تھی۔ آمنہ بیگم اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ جبکہ سارا نے ان کی بات سنے بغیر ان پر حملہ کر دیا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگی۔ آمنہ بیگم کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن ان کی آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ سارا نے ان تمام ہتھیاروں سے ان پر تشدد کیا جن سے سارا کو مارا گیا تھا۔ اچانک اس نے کچھ پڑھ کر آمنہ بیگم پر پھونک ماری۔ ان کا پورا ہاتھ جلنے لگا۔
عمر زیادہ ہونے کے باعث چند ہی لمحوں میں وہ تکلیفیں برداشت نہ کرتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس کے بعد پورے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں سکون اتر آیا ہو، لیکن اس کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اس کا انتقام باقی تھا۔ وہ اسی طرح خاموشی کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ اپنی چچی کے گھر کی طرف تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ تیز تیز دروازہ بجانے لگی۔ اس کی چچی نے آ کر دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے سارا کو دیکھ کر وہ غصے میں آ گئی۔ ابھی تو انہوں نے سارا کو باہر نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا کو کچھ کہتی، سارا نے انہیں ایسی نظروں سے گھورا کہ وہ خود ہی پیچھے ہو گئی۔ سارا ان کے سامنے سے نکلتی ہوئی خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ چچی صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اسے اچھی طرح سبق سکھا کر اپنے گھر سے نکال سکے۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے اچانک ان کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج سارا کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چچی سارا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اٹھو، ناشتہ بناؤ۔ سارا نے ان کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور سوتی رہی۔ دن کو جب وہ اٹھی، چچی کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک مسکراہٹ سارا کے چہرے پر آ گئی۔ سارا کو دیکھتے ہی چچی پھر سے شروع ہو گئی۔ یہ تم نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اب میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ میری نہیں، تمہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور میرے چچا نے تمہیں اتنی عزت سے نوازا اور تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ یہ سننا ہی تھا کہ چچی آگ بگولا ہو گئی اور تھپڑ مارنے کے لیے سارا کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ سارا کو تھپڑ مارتی ہی کہ سارا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ چچی کے منہ پر دے مارا۔ چچی دور جا کر گری۔ چند لمحے کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی کہ سارا کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ ان کی بیٹیاں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سارا سے سوال کر سکے۔ سارا خاموشی سے میز پر بیٹھ گئی اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ پیچھے وہ ماں بیٹیاں حیران پریشان بیٹھی ہوئی تھیں اور چچی کا خوف سے برا حال تھا۔ اچانک ایک اور اڑتی اڑتی خبر ان کے کانوں میں پڑی کہ قریب ہی محلے میں ایک ادھیڑ عمر عورت کا قتل ہو گیا ہے۔ اس کا قتل بھی بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسے پہلے 3 قتل ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر بھی کٹ کے نشانات تھے، لیکن قتل چونکہ گھر میں ہوا تھا، اس وجہ سے وہ سب جانتے تھے کہ یہ ان کی ماں ہی ہے۔ اب یہ چوتھا قتل تھا۔ پولیس بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لوگوں میں خوف مزید پھیل چکا تھا۔ پہلے وہ اپنے گھر کے باہر غیر محفوظ تھے، اب وہ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہ رہے تھے۔ رات کو چچی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، لیکن آج وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ اسے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار دن کا واقعہ آ رہا تھا جب سارا نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کے تھپڑ میں اس قدر طاقت تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے یہ تھپڑ سارا نے نہیں بلکہ کسی اور نے مارا ہو۔ اچانک چچی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ چچی گھبرا گئی اور حیران بھی ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہیں کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے سمجھا شاید ان کی اپنی بیٹی ہوگی، کیونکہ ان کی بیٹی تارا کو اکثر رات میں بھوک لگ جاتی تھی۔ وہ بھوک کی بہت کچی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے کچن میں جا کر دیکھا، اندر کا منظر دیکھ کر ان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی شیلف پر سارا چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچا گوشت تھا جسے وہ نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر چچی پر پڑی۔ چچی کو دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرائی اور آنکھوں سے چچی کو اشارہ کرنے لگی، یعنی اگلی باری تمہاری ہے۔ چچی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی ہو اور اس کے وجود پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اچانک سارا بولی۔ وہ اس کی آواز نہیں تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے مرد اور خواتین اکٹھے بول رہے ہوں۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ چچی گڑ گڑانے لگی اور منتیں کرنے لگی۔ میری طرف غلطی کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ چچی کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہو۔ اچانک چچی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا کلیجہ پیچھے سے کسی نے نکال لیا تھا۔ اس کے بعد وہ چچی کے چہرے پر کٹ لگانے لگی اور اس کے جسم کو نوچنے لگی جیسے کہ وہ پہلے لوگوں کے ساتھ کرتی آ رہی تھی۔
صبح جب چچی کی بیٹیوں کی آنکھ کھلی اور وہ کچن میں گئیں تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگیں۔ ان کی ماں کو بھی کسی نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور وہاں پر تفتیش کرنے لگی۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ چچی کی 2 بیٹیاں اور بھانجی ہے جن کے ساتھ وہ اس گھر میں رہتی ہے۔ ان کا شوہر کچھ دن پہلے ہی ملک سے باہر گیا ہے۔ ڈی ایس پی ذیشان سارا سے تفتیش کرنے لگا کیونکہ وہ گھر کا ایسا فرد تھی جو باہر سے آ کر رہ رہی تھی، لیکن اس کی معصوم شکل دیکھ کر اسے تفتیش کرنا فضول لگا کیونکہ وہ تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ کیسے اپنی چچی کو قتل کر سکتی تھی؟ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے اس پر سے ہر طرح کے شک کو ہٹا دیا۔ اگلی رات وہ پھر خاموشی سے اپنی سسرال کی طرف چل پڑی۔ آج اس کا رخ اپنی نند کے کمرے کی طرف تھا جو ہمیشہ ہی اس کی بے عزتی کیا کرتی تھیں۔ اس کا رویہ سارا کے ساتھ ایسے ہوتا جیسے وہ اس کی نوکرانی ہو۔ جیسے ہی اس کی نند کی آنکھ کھلی اس نے اپنے سامنے اپنی بھابھی کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ اس کی بھابھی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی نند پر جھکی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کا یہ کھیل تھا۔ اس نے اپنی نند کی سانسیں روک دی اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پولیس بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ کہیں سے بھی قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا جبکہ قتل مسلسل ہوتے جا رہے تھے۔ چچی کے انتقال کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ گھر میں ہر طرف سوگ کا سما تھا۔ ان دونوں بہنوں نے سارا کو کام کہنا چھوڑ دیا تھا۔ چچی کی دونوں بیٹیاں اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھیں جب اچانک ایک کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو شدید بھوک لگنے لگی تھی۔ وہ بھوک کی بے حد کچی تھی تو اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر کچھ کھانے کا سوچا اور اپنی بہن کو بتائے بغیر ہی باہر نکل آئی۔ وہ بہن کی ہدایت کو بالکل بھلا چکی تھی۔ بہن نے اسے ہدایت کی تھی کہ اگر تم رات کو اٹھو تو مجھے بتا کر باہر جایا کرو تاکہ مجھے پتہ رہے کہ تم کہاں پر گئی ہو۔ ہم اب اپنے گھر پر بھی محفوظ نہیں رہے۔ جب تک ابا واپس نہیں آتے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ تب تو اس نے اس کی بات مان لی تھی لیکن بھوک شدید تھی جسے برداشت کرنا اس کے بس سے باہر کی بات تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی وہ کچن سے باہر نکلی اسے ایک بلی کے چلانے کی آواز آئی جو درد سے چلا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی جانوروں سے بہت پیار تھا۔ بلی کی آواز سن کر وہ تڑپ اٹھی۔ جیسے ہی وہ باہر گئی باہر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اس کی کزن سارا اس بلی کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی جبکہ وہ بلی ابھی زندہ تھی اور درد سے تڑپ رہی تھی۔ اچانک سارا کی نظر اس پر پڑی۔ تارا وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ اسے یوں لگا جیسے اس کے قدم زمین پر جم گئے ہوں۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بھاگ پا رہی تھی۔ سارا نے آرام سے اس بلی کو کھایا اور پھر خونخوار نظروں سے تارا کو دیکھنے لگی۔ تارا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی اور سارا سے معافیاں مانگنے لگی۔ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا دیکھا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ نہ کہو۔ جبکہ اس کی بات سن کر سارا آگے سے مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں ہاتھ آئے شکار کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیتی۔ اتنے عرصے بعد تو شکار خود چل کر شکاری کے پاس آیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ اچانک لائٹ چلی گئی۔ تارا کو لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے۔ سارا نے ہمیشہ کی طرح اس کا کلیجہ بھی نکال دیا اور اس کے چہرے پر کٹ لگانے لگی۔ وہ بہت بے دردی کے ساتھ اس کے چہرے کو کاٹ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے جسم کو نوچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سارا خاموشی سے اس گھر کی طرف نکل پڑی جہاں اس نے اپنی ساس اور نند کو قتل کیا تھا۔ آج اس کا رخ اپنے سابقہ شوہر کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور جا کر اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ یہ وہی شوہر تھا جس کی اس نے ہمیشہ عزت کی تھی، جس کی ہر بات کو وہ آنکھیں بند کر کے مانتی تھی، لیکن بدلے میں اسے صرف ذلت ہی ملی تھی۔ جہاں بھی چند لوگ موجود ہوتے ان کے سامنے اس کا شوہر اس کی بے عزتی کر دیتا اور اسے مار کر رکھ دیتا۔ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے وہ اکثر اس کو ذلیل کیا کرتا تھا، جبکہ سارا کے پاس رونے اور تڑپنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اس کے سامنے ہی وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے لگا تھا اور انہیں اپنے گھر میں بھی لانے لگا تھا۔ سارا کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی لیکن وہ اگر اس سے کچھ کہتی تو آگے سے اسے ہی مار پڑتی۔ اس کے شوہر کو سوتے ہوئے اچانک شدید پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھا لیکن اپنے سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، اس کا کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔ پھر یہ لڑکی کہاں سے آئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی اچانک اس کا دل خوف سے بھر گیا۔
اچانک کمرے کی مدھم روشنی میں اس لڑکی کا چہرہ تبدیل ہونے لگا اور اس کی جگہ اس کی بیوی کے چہرے نے لے لی۔ اس کی بیوی اس سے انتقام لینے کے لیے واپس آ گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی ویسے ہی قتل کر دیا جیسے اس نے باقی لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پولیس حیران اور پریشان تھی، لیکن اسے جو چیز دیکھنے کو ملی تھی وہ یہ تھی کہ اب قتل صرف 2 ہی گھروں میں ہو رہے تھے۔ ایک یہ گھر تھا جہاں پہلے ماں اور پھر بیٹی قتل ہوئی تھی، جبکہ دوسرا وہ گھر تھا جہاں پہلے ماں، پھر بیٹی اور پھر بیٹا قتل ہوئے تھے۔ پولیس کو یقین تھا کہ اگلا شکار بھی ان دونوں گھروں میں سے ہی کوئی ایک گھر ہوگا۔ پولیس نے دونوں گھروں میں کیمرے لگا لیے۔ رات کا وقت تھا، اچانک ایک پولیس اہلکار چیخ اٹھا، آمنہ بیگم کے گھر کے اندر کوئی لڑکی داخل ہو رہی ہے۔ پولیس پہلے ہی اس کے گھر میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی دوسری نند پر حملہ کرنے لگی، اچانک لائٹ آن ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ پولیس والے اس کو پکڑ پاتے وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ ڈی ایس پی ذیشان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو دوسرے گھر میں قیام پذیر تھی، جس کو معصوم سمجھ کر اس نے تفتیش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب سے بڑا جھٹکا تھا جو پولیس والوں کو لگا تھا، یعنی یہ قتل کوئی عام انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق کر رہی تھی۔ ڈی ایس پی ذیشان نے کسی عامل سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس معاملے سے جان چھڑائی جا سکے۔ قتل بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اب مزید کوئی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی ذیشان ایک عامل کے پاس گیا، وہ شہر کا سب سے بڑا عامل تھا، لوگ اس پر بہت یقین رکھتے تھے۔ ذیشان کو بھی اس پر یقین تھا، وہ ہمیشہ کام ایمانداری کے ساتھ کرتا تھا۔ اس عامل نے ذیشان سے اس کا مسئلہ پوچھا تو اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ عامل نے اسے اس لڑکی کی تصویر لانے کو کہا، اس نے وہ تصویر عامل کے حوالے کر دی۔ عامل آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بچی بے گناہ ہے، یہ قتل وہ بچی نہیں کر رہی بلکہ اس کے وجود پر ایک بدروح نے قبضہ کر لیا ہے، یہ سب وہ بدروح کر رہی ہے۔ لیکن وہ بدروح یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے عامل سے پوچھا۔ کچھ وقت پہلے اس کی ساس اور شوہر نے مل کر اسے قتل کر دیا تھا، اب وہ اپنے قتل کا بدلہ سب سے لے رہی ہے۔ اس کی زندگی میں اس پر بہت تشدد کیے گئے ہیں، وہ کافی وقت سے ایک وجود کی تلاش میں تھی جس کے جسم پر وہ قبضہ کر سکے۔ یہ لڑکی ایک رات اس درخت کے قریب سے گزری، اس آتما نے اسی کے اوپر قبضہ کر لیا اور اب اپنے سسرالی خاندان سے بدلہ لینے لگی۔ آمنہ بیگم کی اب ایک ہی بیٹی رہ گئی ہے، اب یہ اسے بھی قتل کرنا چاہتی ہے۔ میں کیسے اس سے جان چھڑا سکتا ہوں؟ آپ ہماری مدد کریں، ذیشان نے عامل کو کہا۔ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ عمل کرنا، اس عمل سے وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور یہ 2 تعویذ لے لو۔ یہ دونوں تعویذ تم ان دونوں لڑکیوں کو دے دو جو زندہ بچی ہوئی ہیں۔ جب تک یہ تعویذ ان کے پاس موجود رہیں گے وہ بدروح ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی۔ ذیشان نے عامل کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ اس نے سب سے پہلے ان دونوں لڑکیوں کو جا کر وہ تعویذ دیے۔ وہ مطمئن ہو چکا تھا کہ اب وہ دونوں لڑکیاں محفوظ ہیں۔ اسے بس سارا کی فکر تھی جس پر اس روح نے قبضہ جمایا ہوا تھا کہ کہیں وہ سارا کے وجود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ رات ہوتے ہی وہ آمنہ بیگم کے گھر میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ اس کے چند پولیس اہلکار بھی تھے، اور وہ کمرے میں بیٹھ کر عمل کرنے لگا، جبکہ سارا کی کزن امائمہ اور آمنہ بیگم کی بیٹی الشبہ بھی وہیں کھڑے تھے۔ عمل مکمل ہوتے ہی وہ روح ذیشان کے سامنے حاضر ہو گئی، ابھی بھی وہ سارا کے روپ میں ہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو تم؟ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو؟ میرا نام سارا ہے، اس بدروح نے بولنا شروع کیا۔ ایک وقت تھا جب میں بھی اس گھر کی بہو ہوتی تھی، لیکن میں بہو کم اور نوکرانی زیادہ تھی۔ میری ساس اور شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتے تھے اور میری نند ان کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ پھر ایک رات میرے شوہر اور میری ساس نے بے گناہ مجھے قتل کر دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے بہت تکلیفیں دیں، مجھ پر بہت تشدد کیا اور پھر مجھے اسی درخت کے قریب لا کر پھینک دیا۔ وہاں جنگلی جانور مجھے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اب میں اپنا انتقام لینے آئی ہوں۔ اگر تم واقعی انتقام لینا چاہتی ہو تو پہلے تمہیں سارا کے جسم کو چھوڑنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں خود یہ لڑکی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ذیشان نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مان جائے گی، لیکن اچانک اس نے سارا کے جسم کو چھوڑا اور اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ ایک پولیس اہلکار نے فوراً سارا کے گلے میں وہی تعویذ باندھ دیا، جبکہ ذیشان نے عامل کے بتائے ہوئے دوسرے عمل کو زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ بدروح تڑپنے لگی اور بولنے لگی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کمرے میں ایک زوردار چیخ گونجی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔
آج اس بدروح کا قصہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شہر میں کوئی بھی قتل نہ ہوا اور نہ ہی کوئی واردات ہوئی۔ سارہ اپنی کزن امیمہ کے ساتھ مل جل کر رہنے لگی۔ کچھ ہی ٹائم بعد اس کے چچا واپس آ گئے۔ سارہ کچھ کیے بغیر بھی خود پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ امیمہ نے اسے تسلی دی اور اس احساس سے باہر نکالا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔